ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حکمت امام زین العابدین علیہ السلام، اور حکمت کی بات ہو رہی ہے ان کی، تو ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گی۔ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کرے میں آپ کے قربان جاؤں، کیا انسان کو تقدیر کے مطابق مصیبتیں پہنچتی ہیں یا عمل کی وجہ سے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تقدیر اور عمل کا آپس میں روح و جسم جیسا رشتہ ہے۔ جسم کے بغیر روح کا احساس نہیں ہوتا، اور روح بغیر جسم کے غیر متحرک صورت میں ہوتی ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تو اس میں قوت و صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح عمل اور تقدیر کا باہمی رشتہ ہے۔ اگر تقدیر عمل پر واقع نہ ہو تو خالق کی مخلوق سے پہچان باقی نہ رہے اور تقدیر ایک غیر محسوسی چیز رہے۔ اسی طرح اگر عمل تقدیر کے مطابق نہ ہو تو کبھی وجود میں نہ آ سکے اور مکمل نہ ہو پائے، بلکہ دونوں مل کر ہی قوت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ بہت خوبصورت بات، میرے خیال میں کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، پہلے کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم بیٹا، ٹیلی فون سیٹ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کریں۔ آپ پلیز ٹی وی کی آواز بند کر لیں پہلے، اور ان کو بتا دیں تو تحت اللفظ سے پڑھیں یا ایک سے دو آوازیں ہوں۔ اور بہن آپ اس کو تحت اللفظ میں پڑھ سکتی ہیں۔ ٹی وی کی آواز اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کو میوٹ کریں۔ نہیں پڑھ سکتا پیچھے ٹی وی کی آوازیں آ رہی ہیں نا۔ اکیلا نہیں پڑھ سکتا جی۔ ہم آپ سے بار بار یہ گزارش کرتے چلے آئیں گے، ایک تو اکیلی آواز عورت کی الاؤڈ نہیں ہے، اس میں ایک سے زیادہ آوازیں ہوں، یا پھر آپ تحت اللفظ میں پڑھیں، اور دوسرے جب بھی کال کریں تو پلیز اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز کو بند کر دیں، کیونکہ اس سے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے، وہ آواز دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ آ رہی ہوتی ہے۔ آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ تمام ناظرین سے ہم ریکویسٹ بار بار یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کی لائن مل جائے تو آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو بالکل بند کر کیجیے اور ہمارے ساتھ فون پر بات کیا کریں۔ اس طرح سے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور ٹائم بھی بہت ضائع ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ایک منٹ کا جو ہے وہ صحیح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں جو بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر حکمتوں کے اوپر، امام کی جو حکمتیں تھیں، جس طرح سے اس مکتب کو ہم تک آج پہنچایا، تو اس میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ان خطبات کے ذریعے مسلمانوں کی آنکھوں کو کھولنا تھا۔ میرے خیال میں پھر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں پلیز، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کریں، فون پہ بات کیجیے۔ جی فرمائیے۔ کون صاحب، وہ کہاں سے؟ صاحبہ جی بہن، آپ ابھی آپ نے کال کیا تھا، وہی بہن ہیں؟ آپ کی آواز بہت خراب آ رہی ہے، اب دوبارہ ٹرائی کر لیجیے، ہمارے تک آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح سے نہیں پہنچ رہی۔ اور یہ بہن جو نوحہ پڑھنا چاہتی ہیں، ان کو یہ بتاتی چلوں کہ نوحہ جو ہے وہ آپ یا تو ایک سے دو خواتین جو ہیں وہ مل کر پڑھ سکتی ہیں، یا پھر اپنے نوحے کو آپ جو ہے تحت اللفظ میں پڑھ سکتی ہیں۔ اکیلی جو ہے آپ وہ اس میں نہیں پڑھ سکتی، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی کسی ساتھی کو لے آئیے یا پھر اس کو تحت اللفظ پڑھ لیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، بات ہو رہی ہے ہماری کہ ان مسلمانوں کی آنکھوں کو کھولنا، تو اس کے اندر ایک اور بہت لطیف نقطہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر شیعہ پوائنٹ آف ویو کی طرف سے شیعہ نگاہ سے نہ دیکھا جائے، اور اگر ایک انسان کو ائمہ کی معرفت نہ ہو، تو وہ یہ دیکھے گا کہ دو گروہوں میں جنگ ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو جیسا کہ کم عقل لوگ اکثر بات کہتے ہیں۔ اچھا، اب اگر اس کے اندر لطیف نقطے کی طرف اشارہ کروں اور اس کو دیکھنا مقصود ہو، اور وہیں سے ضیاء ملتی ہے، آنکھوں کو نور ملتا ہے اور آنکھیں انسان کی کھل جاتی ہیں، بشرطے میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ انسان اہل دل ہو، اہل ضمیر ہو، اس کا دل زندہ ہو اور وہ انسانی معنوی شکل میں، انسانی شکل میں موجود ہو۔ اگر ایسا تھا
تو پھر بڑے دربار میں جب ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور ایسا 10 مرتبہ ہوا، کیوں نہیں قتل کر پائے؟ ان جانوروں کے لیے، ان بھیڑیوں درندوں کے لیے کیا کوئی بعید تھی جو 6 ماہ کے بچے کو قتل کر سکتے ہیں تو وہ امام کو کیسے نہ کرتے؟ ایک اس نقطے کو دیکھنا چاہیے، اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے، کہاں کہاں پہ ہوا، کتنی جگہوں پہ ہوا، کوفے سے لے کے شام تک، دارالامارہ سے لے کے اور قصر یزید تک جو ہے وہ بار بار یہ ہوا، وہاں پر بھی حکم دیا گیا کہ قتل کر دو، دھمکی دی، اور انہوں نے بانگ دہل جواب دیا کہ تو اس پہ قادر نہیں ہے۔ جنہوں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی راہ میں قتل کیے جائیں گے، انہوں نے اپنی شہادت پیش کی، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ ایک یہ بات، اور دوسری جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو جو بار بار بیٹھا ہوا یزید سے کہہ رہا تھا کہ مجھے کنیزی میں دے دو، تو کہا یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اس کو کیا ہوا، جو کنیزی میں مانگ رہا تھا، کہا کہ اسی کو قتل کر دو، اس نے بہت سر میں درد کیا، اسی کو مار ڈالو۔ بعض کام نہیں ہو سکتے۔ یہ کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہاں سے انوار الہیہ کا مشاہدہ کیا جانا چاہیے اصولی طور پر، یہاں سے عظمت ائمہ اہل بیت کو سمجھنا چاہیے، یہاں سے عظمت خاندان رسالت کو سمجھنا چاہیے، یہاں سے عظمت نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں جو قربانیاں تھیں، یہ انہوں نے اپنی مرضی سے دی ہیں دین کو بچانے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ مجبور ہو گئے۔ بالکل وہ مجبور نہیں ہے، حجت خدا مجبور نہیں ہوتی۔ غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حجت خدا غالب ہے، تمام غالبوں پر غالب ہے۔ وہاں پر یہی مصلحت خدا بندی تھی کہ سر دے کے دین بچایا جائے، یہاں مصلحت خدا بندی ہے کہ قیام کر کے دین بچایا جائے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دین بچایا جائے، اس سے کہا جائے کہ تو ہمیں قتل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ جو لطیف نکات ہیں، ان کے اوپر غور کرنے سے اور تعصب کی اینک کو اتار کے پھینک دیں، اس کو توڑ دیں، اس کے بعد ان نکات کے اوپر غور کریں، آپ کی ائمہ اہل بیت سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون بھائی کا؟ جی آپ لائیو ہیں، کون بھائی ہو، کہاں سے؟ آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر لیں پلیز، ہم یہ ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں اپنے تمام ناظرین سے کہ جب آپ بات کریں فون پہ بات کریں۔ جی فرمائیے، کون بھائی ہو، کہاں سے؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محمد حسن کی گھر سے بلتستان اسکردو سے محمد حسن صاحب، جناب آپ کو سب سے پہلے تو ان ایام کی تعزیت پیش کریں گے، فرمائیے۔ جی آپ کا بس یہی کہنا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، جزاک اللہ۔ تو آئندہ اس طرح کا پروگرام رکھنی چاہیے امام زین العابدین کی سیرت کے حوالے سے۔ بالکل صحیح ہے، جزاک اللہ۔ اور کچھ کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ اس کا تو بلتستان بہت لانگ ڈسٹینس کال تھی اور وہاں پر اتنی ٹیکنیکل سہولیات بھی موجود نہیں ہیں۔ بالکل بہت خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہوئے۔ محبت ہے ہدایت ٹی وی کے ساتھ جو اتنی دور سے بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ ایک اور کال شامل کریں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب عمران فضل صاحب، آپ کو پرسہ پیش کریں گے۔ الحمدللہ عمران بھائی فرمائیے۔ ماشاءاللہ، میں کل کی بات تھوڑی سی جو تھی میرے دل میں اور جو میری ایک جی ہاں رہ گئی تھی کل بات، بالکل کل ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکا ہوں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے تمام، جس طرح تبلیغ انبیاء نے کی تھی اسی طرح کی تبلیغ ائمہ کی بھی ہے، آل رسول نے بھی اسی طرح کی تبلیغ کی ہے، بلکہ انہوں نے تو پریکٹیکل کر کے دکھائے۔ انبیاء نے تو آیات پڑھ کے سنائی ہے کہ حکم بھی اس طرح تھا کہ ان کو نبی ان کو تبلیغ کر دو یا آیات کی، تو ائمہ نے تو وہ چیزیں پریکٹیکل کر کے دکھائیں جس سے کہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ جو ان کے راستے پہ چل پڑا تو دنیا اور آخرت بھی اسی کی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح بیان کیا جاتا ہے، جیسے کل بتایا تھا کہ حق اور باطل کو اکٹھے کر کے یہ لوگ جو ہے نا اپنے مفاد کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں وہی اسلام جو کیا کہتے ہیں جو
पॉलिटिकल इस्लाम था, उसका प्रचार तो शुरू से बहुत ज्यादा था और अब भी उसी के असरात हैं। जिस तरह की दुनिया एक दूसरे को काट रही है, मार रही है, इंसानियत की तमाम वो जो इज्जतें थी, वो इंसानियत की, वो बिल्कुल ऐसे खत्म होती जा रही हैं। उसकी वजह यही है कि ये लोग अभी तक हक को नहीं पहचानते, और जिस दिन हक की पहचान होगी, हैं लोग पहचानने वाले, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो दुनिया में ये गुड एंड बैड के जो वे दिखा दिए हैं। वो कोई भी इस तरह का रास्ता इख्तियार कर लेगा तो वो अपनी बका में चला जाएगा। तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मैसेज है, मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में भड़ के कोई ऐसा मैसेज हो ही नहीं सकता जो कि टोटली प्रैक्टिकल। करबला एक पूरा एक लेक्चर है इंसानियत के लिए। यकीन करें, ऐसा लेक्चर है कि रिश्तों की पहचान देखनी हो और कोई भी जिंदगी का पहलू उठा ले तो वो करबला से मिल जाएगा आपको। और जिस तरह बीबी पाक, बीबी इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बीबी ज़ैनब ने ये तबलीग की है और पहचान कराई, और उसके बाद भी ये देख ले हालात लोगों को क्या हैं कि वो हक और बातिल को इकट्ठे रख के उनसे फायदा लेने की कोशिश करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला लोगों को बचा ले इस दोज़ख के अज़ाब से। वरना कलमा पढ़ना और कलमा पढ़ के मुसलमान होना वो और है, इनके रास्ते पे चलना कुछ और है। यही रास्ता है, मैं कहता हूँ कि यही रास्ता है जो कुरान है, ये कुरान का रास्ता है। अल्लाह ताला ने ये हमें रोल मॉडल बना के भेजे कुरान के, कि जो इनको फॉलो कर लेगा वही नबी की जो है कि ये नूह की तरह है, जो इस कश्ती में आएगा नजात पालेगा। और ये जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है, कभी कभार मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह वो बन जाती हैं, जमातें बन जाती हैं, या इस तरह की हमारा जो शायियत है, इसमें कोई जमात नहीं है। ये तो ऐसा समंदर है जो अकेले ही ठाठे मार रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत ऐसे गुफ्तगू फरमाई आपने। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी साथ ही ख़त्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल मज़ीद आपसे बातचीत भी की जाएगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।